بل ہم فی لبس من خلق جدید۔ احباب دی وقار، محترم سامعین و سامعات، مخلوق کا جسم و جان، اس کی حیت و ماہیت، اس کے اطوار، اس کے عادات، اس کی صلاحیتیں اور اس کی جوانی، یہ اس رب کی طرف سے عطا کرتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ھذا خلق اللہ۔ لوگوں، کائنات کی جتنی چیزیں تمہارے مشاہدے میں آتی ہیں یہ میری بنائی ہوئی ہیں، میری تخلیق ہیں۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ۔ تم اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہو، جن کو سجدہ کرتے ہو، جن کے سامنے سر جھکاتے ہو، تم ان کی بھی بنائی ہوئی کوئی چیز پیش کرو اور ہمارے سامنے واضح کرو۔ انسان کی یہ اوقات ہے، یہ بات سے سبق حاصل کرنے کی بجائے اپنے رب سے لڑتا ہے، اور رب سے لڑنے کے لیے اس نے اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ایک قانون دائر کیا، ایک قانون کو بنا کر تشکیل دے کر پوری انسانیت کو اس لائن کے اوپر لگانے کی کوشش کی۔ معاشرے میں میرا جسم میری مرضی یہ کوئی نیا نعرہ نہیں، یہ پہلے دن سے نعرہ لگا تھا جب مالک نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ آسمان کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ آپ سارے اس کو سجدہ کریں الا ابلیس۔ ابلیس نے اڑ کر اپنے جسم پر غرور کرتے ہوئے کہا تھا انا خیر من۔ اے اللہ، میرا اور اس کا جوڑ نہیں بنتا، میں اس سے بہتر ہوں جسمانی اعتبار سے بھی، قوت کے اعتبار سے بھی۔ وَخَلَقْتَهُ مِن نَارٍ وَخَلَقْتَنِي مِن طِينٍ خَلَقْتَهُ مِن نَار وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ۔ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، لہٰذا جسم بھی میرا ہے، اس کے اوپر مرضی بھی میری ہی چلے گی۔ اور جس کسی نے ایسا نعرہ لگایا، مالک نے اسے پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ اس مختصر سی بات کے بعد ہم اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ایک سوال یہ ہے کہ انسان بڑے آرام سے یہ منہ سے کہہ دو دیتا ہے کہ یہ میرا جسم ہے۔ جب یہ میرا ہے، میرا اس پر بس چلتا ہے، میرے زور میں ہے، میری صلاحیت ہے، تو پھر مرضی بھی میری ہی ہونی چاہیے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے تجھے مجھے بنایا کیسے تھا؟ تیرے میرے اندر خوبیاں کیا تھی؟ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، قرآن اپنے پورے احاطے کے اندر 30 خوبیاں ذکر کرتا ہے، جن میں سے ہم 10 آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، اور یہ 10 خوبیاں بیک وقت ایک مسلمان کے اندر نظر آنی چاہیے۔ آغاز کرتے ہیں، رب ذوالجلال پہلی خوبی ایک مسلمان مرد کی اور ایک مسلمان عورت کی ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، لوگو ان المسلمین والمسلمات، یہ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، یہ اسلام کیا ہے؟ یہ ہے انسان تھے لیکن رب نے ان کو بندہ بنا دیا، اور بندگی میں وہ مذہب دیا ہے جس مذہب کی گواہیاں ساری مخلوق تو ایک طرف ہو، اس کی حقانیت اور صداقت کی گواہی تیرا رب خود دے رہا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تیرے رب کے ہاں اگر کامیابی کا کوئی معیار ہے، کوئی رستہ ہے، تو یہ اسلام کا رستہ ہے۔ سماکم المسلمین، تیرا نام تیرے رب نے مسلم رکھا ہے، اور تیرا مالک کہہ رہا ہے ان المسلمین والمسلمات۔ اسلام یہ ہے کہ تو اپنے گلے میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کا پٹا ڈال، مرد ہے یا عورت ہے، تیرا روحانی حق پوری طرح سے مسلم ہے۔ مرد بھی اگر نماز پڑھے تو اجر ہے، عورت بھی پڑھے تو اجر ہے، تیرا حق کہیں نہیں مارا جا رہا۔ یہ جسم ماننا کہ تیرا ہے، لیکن اس جسم کے اندر تیرے رب نے جو ونڈو اسلام کی انسٹال کر کے رکھ دی ہے،
اور تجھے جس فطرت پر تیرے رب نے پیدا کیا ہے حق بنتا ہے کہ والمؤمنین والمؤمنات اس رب پر ایمان بھی لایا جائے۔ اور ایمان کے حوالے سے قرآن کریم کے بے شمار مقامات ہیں، لیکن ایک کی طرف اشارہ کر کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ مالک ان دو خوبیوں کا بیک وقت اکٹھے لا کر کے ان کو ذکر کر رہے ہیں، اسلام بھی ہو ایمان بھی ہو۔ اور پھر اس کی دلیل یہ ہے، سورۃ التین ہے، قسم اٹھائی جا رہی ہے، والتین ہمیں قسم ہے انجیر کی، والزیتون قسم ہے ہمیں زیتون کی، والطور سینین اور ہمیں طور سینین کی قسم ہے، وہذا البلد الامین امانتوں والے شہر مکہ کی قسم ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان کا پیرایا، اس کا پیمانہ، اس کا حسن، اس کی جوانی، اس کی صلاحیت، اس کا شباب، اس کا عروج، یہ ہم نے ساری مخلوقات سے بڑھ کر کے اس کو عطا کیے ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم ہم نے ساری مخلوقات کے اوپر اگر کسی کو فضیلت دی ہے تو اسلام اور ایمان والے شخص کو دی ہے۔ اور یہ نعرہ صرف کسی عورت کے ساتھ خاص نہیں، یہ ہر مرد کے ساتھ، ہر جوان کے ساتھ، ہر جاندار کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ غور یہ کرنا ہے کہ اسلام اس کو کس نظریے کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ یہ دو خوبیاں ذہن میں بٹھاتے ہوئے اس کے اوپر ہم ایک عمارت کھڑی کرنے والے ہیں، اور اس عمارت کی پہلی اینٹ ہے والقانتین والقانتات۔ جب دل میں اسلام ہو، ایمان اپنے عروج پر ہو، تو پھر وقت کا فرعون ہو یا وقت کا کوئی بہت بڑا جابر قسم کا بادشاہ ہو یا بڑی بڑی آگے جلا دی گئی ہوں، میرا بھائی اسلام اور ایمان ہمارے جسم کو اس قدر اعلیٰ کر دیتا ہے کہ اس جسم کو جب دہکتے ہوئے الاؤ میں بھی ڈالا جائے تو وہ بھی کونی یا نارا، اے نار ابراہیم کے لیے بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ اور جب یہ جسم اللہ کی اطاعت میں جھکتا ہے، والقانتین، یہ جو تیسری خوبی ہے یہ قنوت سے نکلی ہے۔ قنوت کا معنی ہوتا ہے فرما برداری کرنا، قنوت کا معنی ہوتا ہے اپنے ہر معاملے میں اپنے رب کے سامنے جھک جانا۔ ذاق طعم الایمان من قال رضیت باللہ ربا، وہ شخص ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے جو اپنے رب کے، اپنے اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور وہ بندہ بھی ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے جسے یہ دین اسلام بنا کر دیا گیا تو وہ اسلام پر بطور دین راضی ہوا، اور محمد الرسول اللہ کی رسالت پر بھی وہ راضی ہے، اسے ایمان کا مزہ آئے گا۔ یہ جسم، یہ جان، اس کے اندر صلاحیت، اس کی خوبصورتیاں میرا بھائی ساری اپنی جگہ پر، ایک طرف وہ بھی ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، جسے اپنے حسن کے اوپر بڑا ناز تھا لیکن رب نے ہاتھ توڑ کے فی جیدہا حبل من مسد، اوندھا منہ کر کے جہنم کے اندر پھینکا ہے۔ دوسری طرف حبشہ کی گلیوں کا بلال مکہ میں گھسڑتا ہوا بھی احد احد کہتا ہے تو قدموں کی آواز جنت میں جاتی ہے۔ یہ جسم رب کی مرضی کے مطابق چلائیے، قانتین میں شامل ہوئیے، پھر دیکھیے کہ رب آپ کو بلندیاں کتنی عطا کرتا ہے۔ والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اللہ کے حکم پر راضی ہونے والے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونے والے، اور وہ جن کو محمد الرسول اللہ کی رسالت اپنے سامنے جھکا گئی، جو اپنے رسول کا دم بھرنے والے ہیں، ان کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھیے کہ جن کا ذکر رب قرآن میں کر رہا ہے، پہلی اینٹ ہے والقانتین والقانتات۔ اور اس القانتین میں دیکھنا ہو تو میرے مالک نے قرآن کریم کے اندر 11 قسمیں اٹھا کر کے اسلام کو فرما برداری کی ایک ایسی راہ دکھلائی ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب بھی اس کو نہ دے سکا ہے نہ لے سکا ہے سوائے ایک اسلام کے۔ اور اگر فرما برداری دیکھنی ہو تو 11 چیزوں کو دیکھیے۔ مالک قسم اٹھاتے ہیں، والشمس، اے بندے ہمیں قسم ہے سورج کی، یہ سورج اپنی گرمیوں میں، اپنی حدتوں اور شدتوں میں میرے اور آپ کے غصے سے کہیں بڑھ کر ہے، میرے اور آپ کے جلال سے کہیں اونچا ہے،
لیکن قسم اس بات کی اٹھائی جا رہی ہے، یہ سورج اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے رب کا غضب اگر اتر آئے تو پھر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، لیکن تیرا رب اس سورج کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ اتنی گرمیوں اور شدتوں کے باوجود اس نے کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی۔ تو جوان ہو کر اپنی گوری چمڑی کے اوپر، اپنی صلاحیت کے اوپر ایک فخر کرتے ہوئے تو اس سورج کی روشنی کو دیکھ، وَضُحَاهَا، یہ دوسری قسم ہے اور دوسری چیز ہے جس کا تو مشاہدہ کر۔ اس سورج کی نکلنے والی روشنی تیرے وجود کی سفیدی سے کہیں بڑھ کر، تیرے حسن سے کہیں اوپر ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر بھی آ جائے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، قسم ہے ہمیں اس دن کی کہ جس کی روشنیاں ہر کسی کو اپنے وجود کے اندر سمیٹ کر کے رکھ لیتی ہیں۔ کہا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنیوں کی۔ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، تیسری قسم اس بات کی کہ تو بڑا خوبصورت ہے، تیرے اوپر بڑے دل لٹ جاتے ہیں اور بڑے دلوں کے اندر حرکتیں آ جاتی ہیں۔ ذرا ادھر بھی دیکھ کہ وہ چاند جو پہلی رات کا تھا اسے 14ویں تک لے جانے میں، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، تیرے رب نے اس کی منزلیں مقرر کی۔ دنیا حسن کی مثالیں اس کو دیکھ کر دیتی ہے، قسم ہے اس چاند کے حسن کی، اذا تلاہا، جب وہ نکلتا ہے اپنی تابانیوں کے ساتھ، اپنی ٹھنڈک کے ساتھ، تیرا حسن اس کے سامنے ماند پڑتا ہے۔ لیکن قسم اس بات پر کہ اس نے اپنے حسن پر کبھی غرور نہیں کیا، وہ اپنے جسم اور اپنی مرضی کا نعرہ نہیں لگاتا۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، آگے بڑھ کے چوتھی قسم دیکھ، رات کے اندھیروں کو پھاڑ کر دن کا اجالا لانے والا رب اس دن کے اجالے کی قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ تیرے جلوے انسان اپنی جگہ پر، تو 4 بندوں کو چپ کروا سکتا ہے، تو 4 بندوں پہ حاوی ہو سکتا ہے، لیکن یہ دن دیکھ کہ جو آتا ہے تو کالی رات کے اوپر حاوی ہو کے اس کے اندھیروں کو ختم کرتا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، ہمیں 5ویں قسم اس رات کی ہے جو آتی ہے تو ہر چیز کو ڈھانپ کر کے رکھ لیتی ہے۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، لوگوں نیک اعمال میں جلدی کرو، فتنے رات کے اندھیرے کی طرح آ رہے ہیں، جتنے مرضی کمکمے لگا لیں، جتنی مرضی لائٹ لگا لیں، اللہ کی قسم رات کے اندھیرے کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ مالک فرماتا ہے واللیل اذا یغشاها، قسم ہے ہمیں اس رات کے اندھیرے کی، جب آتی ہے تو ہر چیز کو اپنے اندھیر کے اندر لے لیتی ہے، اور فتنوں کا ایک دور، یہ میرے جسم اور میری مرضی مالک دلیل دے رہے ہیں کہ بھائی تیرا جسم ہوگا اپنی جگہ پر، لیکن یہ کالی رات جو دن کے اجالے کو ختم کر دے، جو سورج کو بھی شکست دے دے، جو دن کے جلووں کو ختم کر کے اندھیروں میں بدل دے، تیرے اوپر بھی کبھی زوال آ سکتا ہے۔ یہ چڑھتی ہوئی جوانی ایک دن بڑھاپے میں بدلے گی۔ واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها، اگلی قسم آسمان کی مضبوطیوں کو دیکھ کے وہ کتنا مضبوط اور طاقتور ہم نے بنایا ہے، اور اگر تو اس کو دیکھنا چاہے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی تفاوت نہیں، کوئی رخنا اور خامی نہیں، تو اس کے اوپر غور تو کر۔ اس کے بنانے والے کی قسم اور آسمان کی قسم، بغیر ستون کے تیرے رب نے چھت کھڑی کر دی، تو بتا تو بغیر سہارے کے چل سکتا ہے؟ تیرا رب ہی تو ہے جو تیری موٹر سائیکل کو دائیں بائیں سے سہارا دے کر کے رکھتا ہے، تو جہاز میں ہو تیرا رب اس کو سہارا دے کر کے رکھتا ہے۔ والسماء وما بناها، آسمان کی وسعتوں میں گم ہو کر کے دیکھ، والسماء ذات الحبک، آسمان کی جو بلندیاں ہیں اس میں کئی ایک رستے بنائے۔ انسان بھی بلندی چاہ رہا ہے، چاہتا ہے کہ اس کو دیکھا جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ کہا والسماء وما بناها، آسمان کی خوبصورتیوں سے بڑھ کر کوئی نہیں، تیرا اس کے ساتھ مقابلہ بنتا بھی نہیں، لیکن دیکھ کے آسمان کی قسم، وہ کبھی اپنی مرضی سے ہلتا بھی نہیں، اپنی مرضی سے برستا بھی نہیں۔ والارض وما طحاها، اگلی قسم ہمیں زمین کی ہے جو تیرے قدموں کے نیچے لیٹی رہتی ہے، ڈر اس دن سے جس دن یہ تجھے اپنے اندر دھنسا لے گی۔ لیکن قسم ہے اس کی، اس بات پر کہ یہ حرکت نہیں کرتی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جس دن ہم زمین کو ہلا کر کے رکھ دیں گے۔ واخرجت الارض اثقالها، یہ اپنے اندر کے راز اگل کر رکھ دے گی۔ یوم یقول الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا۔ بان ربک اوحی لها، زمین بول کر کہہ رہی ہوگی کہ آج میں اس رب کے حکم کی پابند ہوں جو میری گواہی دے رہا تجھے۔ والارض وما طحاها،
ہمیں زمین کی قسم ہے اور اس کے پھیلاؤ کی قسم ہے، انسان پھیلتا چلا جا رہا ہے، مردوں عورتوں کی کثرت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس پوری کثرت میں انسان اپنے جسم کے اوپر بھی غور کرے تو کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، تجھے جسم پر غور کر کے رب کو پہچاننا چاہیے تھا، لیکن تو جسم کی خوبصورتیوں میں گم ہو کر کے رہ گیا۔ ذرا آگے بھی دیکھ ونفس وما سواہا، جسم بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن اگر اللہ عقل نکال لے تو اسے پاگل کہتا ہے۔ قسم ہے اس رب کی جو عقل دینے والا، آگ اور پانی میں فرق سمجھانے والا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ جس نے تجھے نیکی اور تقوی کی راہ دکھا دی اور تجھے گناہ میں فرق کرنا سکھا دیا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا جو اپنے آپ کو پاک کر لے گا۔ اگر فرما بردار بننا ہی ہے تو پھر میرا بھائی ان 11 چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ پھر مالک ایک مثال دیتے ہیں، کذبت ثمود بطغواہا، تم سے پہلے کاریگر لوگ قوم ثمود اپنے دور کے بہترین افراد نبی سے ٹکر لے بیٹھے، بطغواہا اپنی سرکشی میں اپنی صلاحیت کے اوپر بڑے نازاں اور فرحاں ہیں، ذرا ان کو دیکھ کے فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تیرے رب نے ان کو دنیا کی کائنات کی نرم ترین چیز، ہوا ہلکی ترین چیز لے کر کے ان کو وہاں سے اکھاڑ کر وہاں پھینکا ہے کہ ان کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ جو اپنے جسم کے اوپر نازاں تھے، مالک فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اپنے گھروں کے اندر اونٹے منہ جیسے کھجور کے درخت کاٹ کاٹ کر رکھے ہوں، ایسے ان کی کیفیت ہم نے کر دی۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، ہم نے عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے وہاں پر ایک نشانی چھوڑی ہے۔ اور ہم جب اپنے اوپر غور کرتے ہیں، اللہ کی قسم اس پہلی اینٹ کے اوپر ہی کہ رب نے جو قانت کا لفظ بتلایا تھا کہ میرے بندے وہ ہوتے ہیں جو قانتین ہوں، قانتات ہوں، فرما بردار کرنے والے ہوں، فرما برداری کرنے والیاں ہوں، ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کس طرف چلتی ہوئی جا رہی ہے۔ اب چوتھی خوبی کو دیکھیے، اللہ فرماتا ہے والصادقین والصادقات، کامیاب ہونے والے لوگوں میں جو چوتھی صفت ہوتی ہے وہ سچے ہوتے ہیں۔ اور سچائی دیکھنی ہو تو فرعون کی بیوی آسیہ کی سچائی کو دیکھیے، جس کی سچائی اور صداقت کی گواہی رب العالمین خود دیتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ مثال بیان کرتا ہے ایمان والوں کے لیے، ایک عورت کو وہ درجہ دے رہا ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرے گا اس کے لیے امرأۃ فرعون، فرعون کی جو بیوی ہے اس کی مثال کو پڑھنا لازمی ہوگا۔ اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين، جب وہ اللہ کی بندی اپنے رب سے استغفار کرتے ہوئے درخواست کرتی ہے، اے میرے رب مجھے فرعون کے عمل سے بچا دے، مجھے فرعون کے ساتھ نہ رکھنا۔ لیکن آج کا مسلمان اپنے اندر کے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ نہ بن سکا، یہ اس کے سامنے ڈہ گیا۔ والصادقین والصادقات، اگر انسان سچا ہوتا نا، اگر سچا ہوتا، یہ اپنی تخلیق پر غور کرتا، مالک فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ غور کرے کہ یہ پیدا کہاں سے کیا گیا ہے۔ یہ اپنی حقیقت سے منہ پھیرتا ہے۔ مالک فرماتا ہے تو دیکھ من ای شیء خلق، اور تو پیدا کہاں سے کیا گیا ہے۔ یہ جسم سے اٹھنے والی خوشبوئیں اور اس کے رنگ اور اس کی جوانی کے اوپر تو بڑا شاداں و فرحاں ہے، ذرا دیکھ تو صحیح تو آیا کہاں سے ہے۔ خلق من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے ہم نے تجھے نکالا ہے۔ یخلق من بین الصلب والترائب، ایسا جو باپ کی پشت سے نکلا ہو اور ماں کی چھاتیوں سے ملنے والے پانی سے تیرے رب نے ملاپ کر کے نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، وہ ایک چھوٹا سا حقیر سا گندا سا قطرہ، تیرے مالک نے تجھے وہاں سے انسان بنا کر آنکھیں اور کان دیے تو رب کی بات نہ سنتا ہے نہ اسے دیکھتا ہے۔ والصادقین والصادقات، سچ کا ساتھ چھوڑ کر اپنی حقیقت کو بھول کر کے انسان کو جو اگلی خوبی رب دے رہا ہے وہ ہے والصابرین والصابرات، تو صبر کرنے والا ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر صبر دیکھنا ہو تو میرا بھائی یہ صبر کا جو راستہ ہے، ہر انسان بلندی چاہ رہا ہے، ہر بندے کی چاہت ہے کہ اسے بلندی مل جائے، اور دنیا جہان اس وقت زور لگا رہی ہے، ہر بندہ اپنے پروفیشن میں اونچے سے اونچا مقام چاہتا ہے۔ ذرا دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام
جب اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے کو اسی مکہ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ان کا صبر، بیوی کا صبر، بیٹے کا صبر اور خود اپنا صبر، لخت جگر کو چھوڑ کر اپنے رب سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے مالک تیرا گھر جو عزتوں والا گھر ہے، تیرے حکم پر میں نے یہاں چھوڑا، یہ تیری اطاعت ہے، ورنہ میرا دل بھی کرتا ہے میں بیوی بچوں کے ساتھ رہوں۔ مالک نے اسے ایک اکیلے کو امت کے برابر قرار دیا۔ صبر کرنے والا بندہ تو نظر آئے، دیکھا تو جائے، اور یہ بلندیاں جو ان کو عطا ہوئیں، یہ جو لفظ سما ہے، سما کا لفظ جو قرآن استعمال کرتا ہے، یہ سم ان سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بلندیاں۔ مالک ایک جگہ پر فرماتے ہیں والسماء والطارق، قسم ہے ہمیں آسمان کی اور اس پر چمکنے والے طارق کی۔ وما ادراک ما الطارق، تجھے کیا پتا ہو کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، ایک ایسا ستارہ جو چمکنے والا ہے۔ تو اگر بلندیاں چاہتا ہے تو اس ستارے کی طرح بن کہ جس نے اپنا آپ اپنے رب کے حضور قربان کر دیا ہوا ہے۔ والصابرین والصابرات کے بعد مالک جو اگلی خوبی دے رہے ہیں چھٹے نمبر پر، والخاشعین والخاشعات، رب سے ڈرنے والے مرد اور رب سے ڈرنے والی عورتیں۔ ایک مثال ہے، عمر رضی اللہ عنہ گلی سے گزر رہے ہیں، رات کا وقت ہے اور گھر سے آواز آ رہی ہے، بیٹے دودھ میں پانی ملائیے۔ کہا اماں جان عمر نے منع کیا ہے۔ کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا، دودھ میں پانی ملا۔ آگے سے بیٹی جواب دے رہی ہے، اماں جان عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا۔ مزہ تو وہ ہے کہ بندہ اپنی تنہائی میں بھی اپنے رب سے پا کرے۔ میری جیب میں موبائل ڈال کر، ہاتھ میں موبائل دے کر، گھر میں LCD داخل کر کے میں یہ سمجھوں کہ میں نے اپنے بچوں کو بڑا محفوظ کر دیا ہوا ہے، اللہ کی قسم اغیار باہر سے آ کر ہمارے بچوں کو اغوا کر کے لے گئے، ہمارے دلوں سے وہ ڈر نکال دیا جو ایک مومن کا تنہائی میں ہونا چاہیے۔ والخاشعین والخاشعات، انسان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اس کو بتلایا کہ مجھے کیسے لوگ پسند ہیں، ڈرنے والے مرد، ڈرنے والی عورتیں۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ یہ اپنی تنہائی میں بھی رب سے نہیں ڈرتا، یہ اپنے چار یاروں میں بیٹھ کر بھی رب سے نہیں ڈرتا، یہ جدت کے نام پر، مادیت پرستی میں اپنے آپ کو بے لباس کر کے سمجھتا ہے کہ شاید میں ترقی کروں، شاید میں بہت اونچا ہو گیا ہوں، انگریزی کے 2 بول پڑھنے سیکھ لیے اور یہ سمجھے کہ یہ سارا دین جو ہے وہ میرے جوتے کی نوک کے اوپر، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو کہاں چلا گیا؟ تیرے رب کے متعلق کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ تیرے جسم کا مالک، تجھے دینے والا، تجھے عطا کرنے والا، تیرے رزق کا مالک، تجھے پیدا کرنے والا، فسواک فعدلک، اور تجھے سیدھا سیدھا اس نے بنایا ہے، تیرے جوڑ اس نے پورے صحیح طرح سے جوڑے ہیں، اور پھر تو اس کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہے تو اس سے ڈرتا کیوں نہیں؟ مالک فرماتے ہیں افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، اور یہ لوگ ڈرتے نہیں؟ بستی والے اتنے نہ ڈر ہو گئے کہ ان کو ڈر نہیں لگتا کہ رات کے وقت سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا عذاب سوتوں کو پکا پکا سلا کر چلا جائے۔ او امین اہل القری، یا ان کے اوپر دن دہاڑے ان کے بازاروں کے اوپر اللہ کوئی عذاب بھیج کر ان کو تباہ و برباد کر دے۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ رب العالمین کی تدبیر سے اتنے نہ ڈر ہو چکے ہیں؟ اور پھر انسان جب نہ ڈر ہو جاتا ہے تو اللہ کی قسم جب وہ اللہ سے نہ ڈر ہو جائے تو پھر اسے دنیا کے کسی کام سے ڈر نہیں لگتا۔ اسی لیے شریعت نے 1400 سال پہلے کہا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، میرے بندے تیرے دل کے اندر جب حیا نہ رہے جو دل کرے کر گزر لے۔ اور یورپ نے کیا، جس کے پیچھے ہم لگنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اس نے نہ ماں دیکھی، نہ بہن دیکھی، نہ اپنی بیٹی کو دیکھا۔ 84% عورتیں وہاں ایسی ہیں جن کے خامد کا پتہ ہی نہیں۔ ہم کس چیز کے پیچھے جانا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر 7ویں چیز والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ یہاں مالی صدقے کا حکم تو ہے ہی، لیکن ایک چھوٹا سا نقطہ بھی یہاں لیجئے کہ صدقہ صرف مالی طور پر ہی نہیں، اگلے کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ آج کا کوئی مرد اٹھ کر اپنی بیوی کی کوئی مدد کرے تو اسے رن مرید کا لقب ملتا ہے۔ بخاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے،
سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں، ام المؤمنین ہیں، قد کی تھوڑی چھوٹی ہیں، اونٹ پر بیٹھنے لگی ہیں، سوار نہیں ہوا جا رہا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام امام الانبیاء، تاجدار حرم، امام المجاہدین، جن کا مقابلہ ہی کوئی نہیں، وہ اپنا گھٹنا آگے کر کے کہہ رہے ہیں صفیہ اس کے اوپر پاؤں رکھو اور اونٹ کے اوپر سوار ہو۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے اور صدقہ کرنے والیاں رب کو پسند آتی ہیں۔ اور پھر کہا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تو اپنی بیوی کے منہ کے اندر لقمہ رکھتا ہے۔ 8ویں خوبی کو لیجئے، مالک فرماتا ہے والصائمین والصائمات، مجھے وہ مرد بڑے پسند ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، مجھے وہ عورتیں بڑی بھلی لگتی ہیں جو روزہ رکھنے والی ہیں۔ میرے مالک نے 11 ماہ کا زنگ اتارنے کے لیے رمضان دیا، مہینے کا زنگ اتارنے کے لیے 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ہفتے کا زنگ اتارنا ہے تو میرا بھائی ایک ہفتے کے اندر 2 دن کا روزہ رکھیے، اور پھر محبت کے رخ کو بدلتا ہوا دیکھیے۔ لیکن جب سے امت نے روزہ چھوڑا، یہ جسم کی بھی بھوک پڑ گئی اور انسان کو روح کی بھوک بھی پڑ گئی، اور پھر روزے ختم ہوتے چلے گئے۔ پھر ہم نے رمضان منانا شروع کر دیا، اور صائمین کی لسٹ سے نکل کر ہم ہوس والوں کی فہرست کے اندر شامل ہو گئے۔ مالک نے تو کہا روزہ رکھ، یہ تجھے تقویٰ دے گا، یہ تیری نفسانی خواہش کو نیچا کرے گا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ 9ویں چیز کے اوپر آئیے، اور بڑی اہم، اور میں کہوں گا کہ یہ میرے آج کے خطبے کی مین چیز یہ ہے، والحافظین فروجہم والحافظات، حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ لیکن کس چیز کی حفاظت؟ فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ میرا بھائی قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے لے لیا، دین کی حفاظت کا ذمہ رب نے لے لیا۔ مجھے اور آپ کو جس چیز کا نگران مقرر کیا گیا ہے وہ میرے جسم کی حفاظت ہے، اور اگر میں اسی کو بے لباس کر کے، بے شک مرد ہو بے شک عورت ہو، میں اپنے بچوں کا لباس اگر ہاف سلیو سے یہاں تک لا رہا ہوں، سلیو لیس کر رہا ہوں، اور یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، تو آنے والی نسلوں کی فکر کیجیے۔ اور اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو بات فرمائی والحافظین فروجہم والحافظات، بچے کو حدیث آتی ہے من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے 2 جبڑوں کے درمیان اور 2 ٹانگوں کے درمیان چیز کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کا ہمارا موضوع موقع پر نہیں، لیکن اگر ہم اپنی 2 ٹانگوں کے درمیان کی چیز کو دیکھیں تو اللہ کی قسم بڑے معاملات تو دور کی بات، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر ہاتھ کا غلط استعمال عام ہوتا جا رہا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہے۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور پھر ہمارا ایک سلوگن ہے، ہمارا ایک قومی جملہ ہے کہ بچہ جب تک پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا ہم اس کی شادی نہیں کریں گے، ہم اس کا نکاح نہیں کریں گے۔ اور پھر جب وہ ادھر ادھر منہ مارتا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے اندر وہ جاتا ہے، عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں، تو پھر ہم سر پکڑ پر بیٹھتے ہیں۔ یہ چند دن پہلے کی خبر ہے، 15 سال کی لڑکی ہے، اپنے باپ کو گولیاں مار کر قتل کر رہی ہے۔ پوچھنے پر کیا کہہ رہی ہے؟ میرے ابا جان مجھے گلی کے لڑکے سے ملنے سے روکتے تھے، اس لیے میں نے مار دیا، اس لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ یہ آپ کے فیصلہ آباد کی بات ہے کہ مسلمان لڑکی 16 سال اس کی عمر ہے، ایک عیسائی لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو کر 18 آدمیوں سے اپنی عزت کا جنازہ نکلوا رہی ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ مخلوط تعلیم کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت کسی سیاسی پارٹی کے اندر جو ہے وہ ناچ رہی ہے تو یہ یوتھ فیسٹیول ہے، وہ کسی تعلیمی ادارے کے اندر ناچ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ فیئر ویل یا ویلکم پارٹی ہے۔ اللہ کے بندوں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ والحافظین فروجہم والحافظات، مالک نے مرد کو ایکٹیو بنایا اور عورت کو جو ہے میرے مالک نے پیسیو بنایا، اسی لیے تو میرے مالک نے کہا کہ مرد اپنی نگاہ کو نیچا رکھ، لیکن جب عیاں ہو کر کوئی نکلے گی، نگاہوں کے تیر چلیں گے، پھر عزتیں کیسے محافظ کے بنیں گے؟ ہم ان کی حفاظت کیسے کر سکیں؟ والحافظین فروجہم والحافظات۔ اور 10ویں چیز بھی بڑی اہم، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید انگلیوں کے اوپر گن لیا، تسبیحات پڑھ لی،
چلے کاٹ لیے تو بس یہ اللہ کا ذکر ہے، اور نہیں میرا بھائی، اللہ کا ذکر یہ ہے تو اکیلا بیٹھا ہوا ہو اور تو اپنے رب کو یاد کرے، تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، بجائے اس کے کہ انسان فحش مواد دیکھنا شروع کر دے۔ اس کو یہ ہو کہ مجھے اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اپنے رب کو یاد رکھنے والے مرد اور یاد رکھنے والی عورتیں، یہ www لکھ کر کے آگے جو بھی اس کو ایڈریس دے رہا ہے، وہ آگے بیٹھنے والا سرور پہ وہ دیکھ رہا ہے، یہ امت محمد کا ایک بندہ یہ مجھ سے مانگ کیا رہا ہے، جو مانگتا ہے اس کو دے دو۔ ایک کلک کے اوپر ہر چیز میسر کر دی اور امت محمدیہ کو جس تباہی کے دھانے پر لگا دیا، میں کہنا نہیں چاہتا لیکن میرا بھائی مجبور ہو کر کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک جریدے کے اندر شائع کیا کہ مسلم دنیا اس وقت سب سے زیادہ فحش مواد دیکھنے میں پہلے نمبر پر ہے، اور پھر آخر پر جملے نے مار کر کے رکھ دیا، اللہ کی قسم انہوں نے لکھا کہ جیسا نبی تھا ویسی امت ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، ہم اپنے رب کو یاد رکھنے والے تھے، ہمارے اسلاف تھے ایسے، ہم کیوں بھول گئے اپنے رب کو؟ صرف اس لیے کہ گھنٹوں گھنٹوں بات کر لیں، صرف اس لیے کہ ہم اپنے دل کی تسکین پوری کر لیں، اللہ کے بندوں نکاح کو عام کرنا شروع کر دو۔ اور اگر کسی کو یہ ڈر لگتا ہے کہ نکاح کے بعد میرے رزق کا کیا معاملہ بنے گا، تو اللہ کی قسم یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ شیطان، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری کا ڈراوا دے گا اور فحاشی کی طرف تمہیں لے کر جائے گا، دروازے سارے کھول کر کے رکھے گا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تجھ سے مغفرت کا، بخشش کا وعدہ بھی کرتا ہے، اللہ تجھے مال و دولت دینے کا وعدہ بھی کرتا ہے، لیکن تو آ تو صحیح۔ اللہ فرماتے ہیں جس میں یہ 10 خوبیاں آ جائیں، اعد اللہ لہم مغفرہ، تیرے رب نے اس کے لیے بخشش تیار کر کے رکھی، اور پھر وہ بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے کہ جس میں جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور مالک ان کو یہ پرمٹ دے رہا ہے کہ جنتیوں میں تم سے راضی ہوں، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ میرا بھائی ان 10 خوبیوں کو دیکھیے، ہو سکتا ہے میری کچھ باتیں سخت ہو گئی ہوں، لیکن اللہ کی قسم ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، آزادی نسواں کے نام پر یا حقوق مرداں کے نام کے اوپر، ہم دونوں طرف سے غلطی کر رہے ہیں۔ اس آیت میں مالک نے پیرالل چلایا ہے، اسلام مرد میں ہو عورت میں ہو، ایمان مرد میں ہو عورت میں ہو، سب کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، پھر یہ معاشرہ جو ہے وہ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ ہمیں ہماری تنہائیوں کے اندر اپنے آپ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موبائل کا میرا بھائی صحیح استعمال کیجیے، اپنے میڈیا کا صحیح استعمال کیجیے، وگرنہ اللہ کی قسم ہم بہت بڑے خسارے کا شکار ہو رہے ہیں۔ قسم ہے وقت کی، انسان بلا شبہ خسارے میں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق